بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر خزانہ صاحب جناب محمد اورنگزیب، قابل احترام ممبران وفاقی کابینہ، محترم چیئرمین FBR ملک امجد زبیر ٹبانہ، قابل احترام آج کے ہمارے بہت عظیم پاکستانی معمار جن کو آج پبلک ریکگنیشن ملی ہے ان کی بے پناہ پاکستان کے لیے خدمات کے حوالے سے، اور قابل احترام سرکاری افسران، مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا. کل سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں جو پچھلے 6 ماہ سے فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور ہزاروں بچوں کو جو شہید کیا گیا، اور وہاں پر عصر حاضر کی تاریخ میں بدترین بربریت اور تباہی کی گئی، نہ صرف عالم اسلام اشکبار ہے بلکہ دنیا کے دوسرے مہذب جو ممالک ہیں ان سب نے اس بربریت کی، بدترین فسطائی ہتھ کنڈوں کی اور تباہی کی بھرپور مذمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے دلخراش واقعات حالیہ سالوں میں نہیں دیکھے، اور کسی بھی اس طرح کی تباہی میں ہزاروں بچے جو شہید ہو گئے، شاید اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی. تو آج اب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے، کہ اس کے بغیر اس قرارداد کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تمام اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کی ایک آزاد مملکت کے لیے بھرپور آواز اٹھاتا رہا اور اٹھاتا رہے گا تاوقت کہ ان کو یہ حق مل نہیں جاتا. مہمان گرامی، آج کی اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم کو ہم یہ جو ہیروز ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے عظیم معمار سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے بطور ایک اچھے ٹیکس پیئر کے محنت کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا، جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت شاندار خدمات انجام دی، اور جنہوں نے انوویشن کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں اپنا لوہا بنوایا، اور ان انتہائی قابل احترام خواتین نے جو بزنس انٹرپرائزز میں بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان ٹریڈیشنل ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیٹیگریز کہ جنہوں نے حالیہ سالوں میں اپنا ایک معیار قائم کیا، اور پہلے سال میں انہوں نے اپنی بڑی
شاندار ایفرٹس کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھایا، ٹیکس کو بڑھایا. یہ تمام کیٹیگریز آج آپ کے سامنے انہوں نے یہاں پر ایوارڈز حاصل کیے. اس کا مقصد کوئی ایک عام روٹین کی تقریب نہیں ہے. یہاں پر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے بھی جو صدر صاحب انہوں نے خطاب کیا، بزنس کاؤنسل کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خطاب کیا، دونوں نے بہت اچھی باتیں کی. پھر وزیر خزانہ نے مختصر خطاب کیا. تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس تقریب کے ذریعے قوم کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں، ان کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک حکومت پاکستان ہے. اور حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. سرخ فیتے کو ختم کرنا ہے اور ڈیلیز اور انیفیشنسیز ان کو ختم کرنا ہے، اور آپ کے لیے ایک ایسا ماحول انیبلنگ سرکمسٹانسز مہیا کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے شعبوں میں شبانہ روز محنت کر کے پاکستان معاشی ترقی کی دوڑ میں جو بہت پیچھے رہ گیا، اس کو ہم نے بہت تیزی سے اس فاصلے کو طے کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوگا کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو پاکستان کے لیے دولت پیدا کرتا ہے اور جاب اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے، اس کو ہم پوری طرح سپورٹ دیں. اور حکومت کا کام صرف بطور ایک کیٹلسٹ کے ہے، ایک انیبلنگ سرکمسٹانسز کریٹ کرنے کے طور پر ہے، نہ کہ خود انڈسٹری لگا لے، نہ کہ خود آگے بڑھ کے ٹریڈ کرے. یہ حکومت کا کام نہیں. حکومت کا کام ہے کہ آپ سے ہم مشورے لیں، آپ سے سیکھیں، اور اس کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ہم ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائیں جس کے ذریعے پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کے دوڑ میں دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں ان میں شمار ہو جائے. کیونکہ مضبوط معیشت ہوتی ہے تو اس قوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اس قوم کی آواز کو سنا جاتا ہے. معیشت کوئی نہیں سنتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ مرحلہ آ گیا ہے، آج وہ موقع آ گیا کہ ہم سب کو مل کر اس مشکلات کو، ہمیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے بڑے اچھے سلوشن کے ذریعے ہم آگے بڑھیں، اور جو ماضی کے کئی دہائیوں کی جو کوتاہیاں ہیں اور ماضی کی کئی دہائیوں کی، اور اس کوتاہیوں میں تمام شامل ہیں، کوئی ایک حکومت ذمہ دار نہیں. 76 سال میں تمام حکومتیں، تمام وہ گورنمنٹس اور اہلکار جن کو مواقع ملے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ بات میں نہیں کروں گا تو آئی ایم ناٹ بینگ فیئر ٹو مائی سیلف اینڈ فیئر ٹو دا نیشن اینڈ ٹو آل آف یو. تو میں آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ریسیپینٹس ہیں ان کو تو ہم نے پہلے بھی ابھی اور پھر ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو بزنس کاؤنسل کے ہیڈ نے بڑی اچھی یہاں پر باتیں کی، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم آپ ایوارڈز نہ دیں، اس کے بدلے میں بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کمپیٹیٹو بنائیں. بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایوارڈز اگر نہیں دیں گے اور انکریج نہیں کریں گے تو پھر قوم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ قوم کے ہیروز ہیں؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں؟ اور رہی بات کمپیریٹو بجلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
اور معاف کیجیے اس حمام میں ہم سب شامل ہیں، اور اس میں ہم سب کو مل کر اب جو کمپیریٹیو بجلی ہے اس کی طرف جانا ہے، اور اس طرف جو مہنگے تیل امپورٹ کر کے جو جینکوز میں جو جنگ ہے، وہ جنگ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کو فل فور میں نے منسٹر پاور کو بھی اور سیکرٹری پاور، ہمارے پاس اگر سرپلس بجلی اب سردیوں میں بھی ہے اور گرمیوں میں بھی ہے، مارجنل پرائس کے ذریعے کیوں نہیں ہم اس کو انڈسٹری کو دیتے تاکہ ہماری پیداوار بڑھے، ہمارے جو لاسز جو ہیں ان کو ہم منیمائز کریں۔ یہ وہ تمام چیلنجز ہیں، میں یہاں پر ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے جو ایف بی آر کی جو اس کا ٹوٹل ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اگلے مہینے اپریل میں کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر پوری طرح اس کو ہم 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ انٹرویننگ پیریڈ میں کیا کرنا ہے؟ آپ کا 2.7 بلین روپیز انڈر لیٹیگیشن ہے، ٹرائبونلز ہیں ان کے پاس ہے، پھر جو اپیلنٹ کورٹس ہیں ان کے پاس ہے، ہائر کورٹس کے پاس ہیں، اور آپ کے جو اس سال کی جو محصولات ہیں وہ 9 کھرب ارب روپے ہیں، 9 کھرب 2700 ارب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور یہ بیٹھے ہیں لا منسٹر میرے سامنے، اور یہ بات میں بالکل کھل کے کر دیتا ہوں کہ ہمیں ٹرائبونل جو ہیں وہاں پر وہ عظیم پاکستانی لے کے آئیں جو کوئی انتہائی ایمانداری سے بہت میرٹ کے اوپر فیصلے کریں۔ سال سال وہاں پر معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، لٹیگنٹ کے جو وکیل ہیں وہ بھی ساتھ، اور جو ریسپینڈ وہ بھی ساتھ، یہ کلوژن ہے۔ میں آپ کو ایک ڈارک پہلو بتا رہا ہوں، ان کو ہم اچھے وہاں پر ٹریبونلز کے ہیڈز لگائیں، اور مجھے اگر 2700 ارب روپیہ، میں نے اس دن میں مثال دی، اس کا 50% لے لیں جو کہ 1300 ارب بنتا ہے، یا 1250 ارب بنتا ہے، یا 1350 ارب بنتا ہے، اس کو اگر ریسیو کرنے کے لیے اگر ہم اچھے بہترین وہاں پر ٹرائبونل ہیڈز لگا دیں تو اس کو ہم 30 لاکھ روپے بھی ہم مہینہ تنخواہ دیں، اور اگر 1200 ارب روپے ہم واپس لے لیں تو کیا اٹس اے بیڈ ڈیل؟ اور اسی طریقے سے جو آپ کے جو اپر ٹیئرز ہیں اپیلز کے، وہاں پر میں نے گزارش کی ہے چیف جسٹس پاکستان کو عزت مآب کہ مہربانی کر کے آپ تمام کورٹس کو ہدایت فرما دیں کہ جلد سے جلد فیصلے کریں۔ یہ تو ایک سیگمنٹ ہے۔ دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آر ٹیکس کلیکشن ریشو ایز اے ریشو ٹو جی ڈی پی، ہم خطے میں سب سے کم ہیں، ہمارا 9% ہے۔ جو ہمسایہ ملک اس کی مثال اگر آپ لے لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر 9 کھرب روپے کے محصولات کا تخمینہ ہے تو 3-4 ارب روپے ایک سیف ایک فگر ہے کہ جو کہ بالکل تھرو کلوژن وہ سائفن آف ہو رہا ہے، اینڈ اٹس اے ہیوج لیکیج۔ اسی طرح بجلی کی جو آپ سرکلر ڈیٹ کو دیکھ لیں، بجلی کی جو بجلی چوری کو دیکھ لیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے چند آپ کو بتائے، آپ کو ایریاز جہاں پر میسو لیکیج ہے، تو اگر ان لیکیج کو ہم ان کو پلگ نہیں کریں گے تو مزید ٹیکس لگانے کا نہ صرف کوئی تک نہیں بنتا بلکہ وہ ایک صحیح بیکار ہے۔ اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ٹیکس کے سلیبس کم کرنے چاہیے، اور اس کو جو بیس کو اس کو ہم ایکسپینڈ کریں، یہی راستہ ہے۔ وگرنہ آپ ایک ادارہ یا ایک شخص اس کو بار بار ٹیکس کرتے جائیں گے تو اس کی تو ایک لمٹ ہے، اس کے بیانڈ دیٹ وہ اسٹک ٹوٹ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی انوویٹو ہمیں ٹیکس پالیسی لانی ہوگی۔ ان تمام ریفارمز کے اوپر اس وقت کام شروع ہے، اور میں آپ کو جلد انشاءاللہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو کہ ہم 100 دن میں یہ کر لیں گے، لیکن آپ کو ہر روز یا ہر ہفتے آپ کو نہ صرف اعلانات سننے میں ملیں گے، اس سے زیادہ اٹس implementation in letter and spirit with total commitment and dedication۔ یہ ہے پاکستان کا آج کا چیلنج، یہ ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف ہمکنار کرانے کے لیے
ہماری اسٹریٹجی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے. بالکل اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے. اٹس اے ٹائم فار آر انٹرنل انٹروسپیکشن، سیلف انٹروسپیکشن. بلیو می کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا. اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتارنے ہیں. قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہٰذا قرضے کی چائے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی، اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم، کب تک؟ تو اگر ہم نے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اگر ہم نے ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے، اور حضرت قائد اعظم کے افکار، علامہ اقبال کے جو سوچ اور افکار، اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، جس کی بدولت پاکستان مارج وجود میں آیا تھا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یکجاں دو قالب یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور دن رات محنت کریں، دن رات محنت کریں، انڈسٹری کو بڑھائیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو بڑھائیں، زراعت کو ترقی دیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لے کے جائیں. یہ وہ 4-5 آپ کے اہداف ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں آج وہ الحمدللہ پاکستان کا ایک شاندار مستقبل ہیں، ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. ان کو ہم اسکل ٹریننگ دیں، اس میں ہم ان کو اسپیشلائز ان کو کریں، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. وسٹاز آف اپرچونٹیز. اور آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو زراعت کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ بہت تیزی سے گھما سکتا ہے. اس لیے آج ہم نے آئی ٹی کے بھی یہاں پر جو ہمارے جو عظیم جو معمار ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی. تو یہ تھا اور یہ ہے وہ مقصد آج کی اس محفل کا. اور میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں پر بجلی، جہاں پر پیٹرولیم، گیس کے بڑے ایک کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، وہ فیڈرل لیول پر بھی اور انٹر پروونشل لیول پر بھی، ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. آپ ہمیں مشورے دیں گے، میں میٹنگز برابر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پالیسیز تیزی سے ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. دن رات جب سے میں نے یہ حلف اٹھایا، آج 25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ماسوا اس طرح کہ ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، قرضوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے. آئی ایم ایف سے ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، اس کا سیکنڈ اور لاسٹ ریویو ختم ہو گیا. اس کے نتیجے میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلے مہینے جو آخری قسط وہ آ جائے گی. اور پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھیے کہ روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، اس کے لیے ایک راستہ، ایک روٹ ہے، وہ اختیار کرنا ہے. اور ساتھ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہمیں گروتھ بھی کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو جاب اپرچونٹیز دینی ہے، ہمیں اس ملک کے اندر مہنگائی کا اس کو تدارک کرنا ہے. تو آئی ایم ایف پروگرام اگر ہے تو کس نے روکا ہے کہ زراعت کو آپ دگنا کر دیں؟ کس نے نہیں روکا. آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس آپ اپنا دن رات کوشش کر کے بڑھائیں؟ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ باقی جو نان ٹریڈیشنل اور ٹریڈیشنل آپ کی ایکسپورٹس ہیں ان کو آپ آگے نہ بڑھائیں؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. ضرور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا بہانہ نہیں بنا سکتے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے میکرو لیول پر، لیکن جب تک کہ ہم گروتھ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے، جاب اپرچونٹیز کریٹ نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ
ہماری اس حکومت کا جو ہمارا جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، وہ یہی ہے کہ میکرو لیول پر ہم اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور گروتھ کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں، اور جو مہنگائی اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مل کر ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو پوٹینشیل ہے، یوتھ کا جو پوٹینشیل ہے، اس کو ہم پوری طرح بروئے کار لائیں گے. ڈیفالٹ الحمدللہ اوارٹ ہوا. میں نے پہلے بھی کہا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ 16 ماہ کے مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو وہ ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اور انٹرم گورنمنٹ میں بھی ایک نسبتاً ایک اسٹیبلٹی رہی، اور اب انشاءاللہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. تو میں آج اس تقریب کے حوالے سے اب یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایس آئی ایف سی ایک ادارہ بن چکا ہے، اور یہ ایس ایف سی ہم نے پچھلی 16 ماہ کے مہینے میں اس ادارے کو بنایا، اس کو قانونی شکل دی. اس کا واحد مقصد ہے کہ ہم سرخ فیتے کو کاٹ کر ڈیلیز کو اور جو ایک سست روی ہے اس کو ایک طرف کر کے ہم اپنی سرمایہ کاری کو ہم اپنا تیزی سے آگے لے کے جائیں. خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے زراعت میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، مائنز اینڈ منرلز میں، صنعتوں میں، ایکسپورٹ زونز. چائنا کے ساتھ الحمدللہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. ان کے ساتھ ہم سی پیک کے فیز 2 میں آئیں، اور فیز 2 یہ ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز پورے پاکستان میں بنائیں. دھابا جی کراچی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور KPK میں. اور یہ چائنیز کمپنیاں B2B بالکل تیار ہیں، اس کے لیے پوری طرح تیاری ہو رہی ہے. اور احسن اقبال صاحب کی خدمت میں نے گزارش کی کہ اس کے اوپر پوری محنت کریں، اور انشاءاللہ جب چین یہ جائیں گے، جب ہماری ان سے میٹنگز ہوں گی، تو ہم سی پیک کو فیز 2 جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جو ایکسپورٹر جو ہیں ان کو آتے ہی میں نے جو ان کے اوور ڈیوز تھے 65 ارب روپے کے ریفنڈز وہ جاری ہو گئے. میں لطیف انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میاں منشا صاحب یہاں پر تشریف فرما، ان کے بھانجے آئے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں. تو یہ ہمارے جو ریفنڈز ہیں ان کو آرڈر دیے ہوئے کو 3 دن گزرے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کو ریفنڈ مل گیا ہے؟ کہنے کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے فون نہیں آیا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین FBR، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا ریفنڈ بالکل دے دیے ہیں. تو میں نے کہا پھر میاں صاحب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بس آ جائے گا. وہ دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے کہ شاید اگر مٹھی گرم کسی کی نہیں ہوئی یا کیا اور معاملہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اب 65 ارب روپیہ اب ان کو پہنچ چکا ہے. یہ میرا خیال میں اس کو اب ہم نے روٹین بنانا ہے، اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی چیئرمین صاحب. اور میری آپ سے بھی آپ کی خدمت میں گزارش جناب وزیر خزانہ صاحب کہ اس میں اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا. ریفنڈز ٹائم پر ملیں گے، اور اس میں آپ فنانس منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہیں گے جناب ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں ابھی آپ اپنے یہ اس کو دکھا لیں. دس ول ناٹ ہیپن ناؤ. از اٹ اے کمٹمنٹ؟ اونچی بات کریں نا، ادھر منہ کر کے بات کریں مہربانی کر کے. برطانیہ بجا دیں جی، انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ نہ ہو. جو لاس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں اندازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، PI کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کل بھی میری میٹنگز ہوئی، آلموسٹ ڈیلی ان ون وے اور دی ادر میٹنگ ہوتی، تاکہ یہ خزانہ کہاں سے بھرے گا. پیچھے جو ہولز ہیں، جو سوراخ ہیں، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے آپ کا بجلی کا یا گیس کا یا پیٹرولیم کا، چاہے آپ کے جو SOEs جو ہیں جو سال کے کئی سو ارب روپے ان کا لاس ہے، چاہے آپ کی بجلی چوری ہے اور دوسرے میں نے آپ کو گنوائے. جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے آپ کس طرح آپ تصور کر لیں گے جناب ہمارا خزانہ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ نے مہربانی کر کے یہ ہے وہ اسپرٹ جس کے لیے میں نے آپ کو آج زحمت دی کہ پوری قوم دیکھے
کہ یہ ہماری قوم کے عظیم ایمبیسڈرز ہیں، عظیم معمار ہیں، ان کو فالو کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا اور پاکستان ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں پر میں ایک اور بات بھی میں چاہوں گا کرنا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اچھے جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت کے بغیر جو کچھ ابھی تک جو اچھا کام ہو رہا ہے تو یہ انہی کی بدولت ہے۔ لہٰذا مجھے اس حوالے سے وزیر خزانہ کو، چیئرمین ایف بی آر کو، ان کی پوری ٹیم کو جو اچھی کارکردگی کرتے ہیں، میں بڑا ذرا احتیاط سے کام لے رہا ہوں، جو اچھی کارکردگی کرتے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں، اور بہت جلد ہم تقریب کریں گے جہاں پر ان سب کو ہم پبلک ریکگنیشن دیں گے انشاءاللہ۔ پوری قوم دیکھے گی کہ وہ بھی انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے، اور ان کو بھی ہم اسی طرح کے ایوارڈز اور میڈلز دیں گے، اور باقی جو بلیک ورلڈ ہے ان کی پریڈ ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اینڈ دیر ول بی نو کمپرومائز آن دیٹ ایٹ آل۔ تو آج میں جو کیٹیگریز ہیں ہماری جن کو آج یہ ایوارڈز ملے ہیں، جو ٹاپ آف دا لائن ہیں، مثال کے طور پر میاں منشا صاحب نے اگر 26 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تو یہ ٹیکس نمبر 1 ٹیکس پیئرز ہیں، ایم آئی رائٹ چیئرمین صاحب؟ 26 بلین دیا ہے انہوں نے ٹیکس۔ میرے پاس ہے، آئی تھنک میں نے حساب تو پورا کیا ہوا ہے۔ یہ جی میاں محمد منشا، چیئرمین مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ، ہائیسٹ ٹیکس پیئر انکم ٹیکس، 26 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے انہوں نے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ اور ہیں شہزاد اصغر علی جو سی او ہیں سٹائل ٹیکسٹائل کے، انہوں نے یہ لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں، $522 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے۔ اسی طرح جو ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس میں آصف پیر صاحب ہیں، آصف پیر چیف ایگزیکٹو سسٹم لمیٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انہوں نے $27 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے نوید عامر صاحب ہیں چیف فائنینشیل آفیسر، جنہوں نے اپنا ایوارڈ لیا ایکسپورٹر ود ہائیسٹ گروتھ ان احمد فائن ٹیکسٹائل مل لمیٹڈ، $53 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ یہ لمبی لسٹ ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن جنہوں نے ان کیٹیگریز میں وہ ٹاپ آف دا لائن ہیں، ان کے بارے میں ابھی کچھ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، مگر کلیکٹیولی ان تمام ایکسپورٹرز، ٹیکس پیئرز اور جتنے بھی خواتین و حضرات جنہوں نے آج ایوارڈ لیے، ان کو میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے ان کو، تاکہ بلو پاسپورٹ ان کے پاس ان کی جیب میں ہو اور دنیا میں جہاں جائیں اور وہ عزت کے ساتھ ان کی وہاں پر پذیرائی ہو۔ اس کے علاوہ ایک جو ہماری جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے پاکستان آنر کارڈ یہ جاری کیا جائے گا، جتنے بھی ہمارے ٹاپ آف دا لائن ٹیکس پیئرز ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی باقیوں کو یہ ایک حوصلہ دلانے کے لیے ان کو یہ ہم انشاءاللہ یہ ٹیکس کارڈ جاری کریں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ بلو پاسپورٹ تمام کیٹیگریز کے سب آج جنہوں نے ایوارڈز لیے ان سب کو دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے جو ہر کیٹیگری میں جو پہلے نمبر پر ہیں، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں یا آئی ٹی میں ہیں، ان کو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو ہم آج درجہ دے رہے ہیں پاکستان کے اعزازی سفیروں کا، وہ پاکستان کے اعزازی سفیر ہوں گے۔ دنیا میں
دنیا میں وہ جہاں جائیں گے پاکستانی سفارت خانوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ کو وہ وہاں پر جب آپ لینڈ کریں گے آپ کو ملیں گے، جب آپ ڈپارٹ کریں گے آپ کو ملیں گے، آپ کی میٹنگز آپ کی پوری طرح وہ کوآرڈینیشن کروائیں گے آپ کی میٹنگز کی، اور یو ول بی آر ویری respected ambassadors, and whenever you visit around the globe جہاں جہاں ہماری سفارت خانے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ سفارت خانوں سے بھرپور آپ کو ان کو مدد ملے گی، آپ کی پذیرائی کریں گے. اور ان کو ہم نے یہ قوم نے آپ کا حق ہے، کوئی آپ کے اوپر یہ مہربانی نہیں کی جا رہی، قوم کو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے پاکستان کے لیے آپ نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں. تو یو ول بی فرام ٹوڈے یو ول بی نون ایز آنریبل ایمبیسڈرز آف پاکستان. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. انشاءاللہ جو اس دوڑ میں پیچھے ہیں اب وہ کوشش کریں گے کہ چھلانگے لگاتے ہوئے آگے آئیں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں وہ دن رات وہ اپنا حصہ لیں اور قوم کو عظیم بنائیں، عظیم تر بنائیں. میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد.